اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کو سامنے 2 رکوع تک ہم نے پڑھ لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آج یہاں سے آیت شروع ہوگی۔ تو ما قبل سے ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا یہ اللہ کی توحید ہے، اسی کو مانو، اسی کے اندر خیر ہے، کیونکہ توحید ماننے کے اندر خیر ہے نا، شر تو نہیں ہے۔ برخلاف غیر اللہ کو ہر چیز کا جاننے والا ماننا یہ شر ہے، لہذا اس شر سے بچو، کیونکہ اللہ نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ خیر عدل انصاف کا حکم کرتا ہے۔ تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کو ہر چیز کا جاننے والا سمجھا جائے، غیر اللہ سے نفی کی جائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، سب سے پہلے فرشتوں سے علم الغیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ فرشتے ہر چیز نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے کہا جب للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا، کیونکہ فرشتوں نے جنات کو دیکھ لیا تھا، جنات نے بہت فساد کیا تھا، کیونکہ فرشتوں کے اندر نور ہی نور کا عنصر غالب ہے، یعنی ان کے اندر کوئی شر وغیرہ نہیں ہے نا، تو ان کو تو شر بری لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتجالو، کہ آپ بنائیں گے اس زمین میں من یفسد، جو اس میں فساد کرے گا، یعنی شرک کرے گا، کفر کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ فساد ہر چیز کو شامل ہے، شرک کرنا، کفر کرنا، قتل، زنا وغیرہ۔ ویسفک الدماء، یہاں سے دہشت گردی کی تعریف بھی سمجھ لیں۔ دہشت گردی اس کو بولتے ہیں، دہشت گردی اس کو بولتے ہیں کہ جس سے اللہ نے منع کیا، مثلا اللہ نے قتل سے منع کیا تو وہ ناجائز حق قتل کرے، یہ دہشت گردی ہے۔ ناجائز آیتیں فٹ کرے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو دہشت گردی کی تعریف یہ ہے، وَإِن يُفْسِدُوا فِيهَا، جو اس میں فساد کرے گا۔ مفسرین یہاں نیچے لکھیں گے، آپ کو نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے رسول، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، یعنی کفریہ جتنی باتیں ہیں، شرکیہ جتنی باتیں ہیں، اور عقائد کے اندر جتنی بھی ڈنڈیاں مارنی ہیں، وہ ساری دہشت گردی کے اندر، فساد کے اندر آتی ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ تو کیا بولتے ہیں اس کو، دہشت گردی اور فساد یہ ایک ہی چیز ہے۔ ہاں البتہ اس میں 2 فرق ضرور، ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق صرف انسان کی ذات سے ہوتا ہے، آگے اس سے متعدی نہیں ہوتا، لیکن دوسرا گناہ ایسا بھی ہے جس کا تعلق دوسرے سے بھی ہے، جس کا مرض جو ہے وہ آگے بھی پھیلنے کا خدشہ ہے، اس کو دہشت گردی بولا جاتا ہے۔ مثلا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہاتے تھے وہ جنات، فساد یہی ہے نا۔ تو جس گناہ کا تعلق معاشرے سے ہو وہ فساد ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے۔ مثلا کسی کو ناجائز قتل کرنا، کسی زنا کرنا، چوری کرنا، یہ ساری دہشت گردی کے اندر آتی ہے۔ اور سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی تعریفوں کے ساتھ، بِأَمْرِكَ، یہاں پہ مفسرین نے معنی لکھا، آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کے حکم کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ آپ سب شریکوں سے پاک ہیں، آپ اس شریک سے بھی پاک ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ہر چیز جاننے والا ہو ہے، آپ اس سے بھی پاک ہیں، کیونکہ جاننے والا کون ہے ہر چیز کو؟ اللہ۔ قال، فرمایا اللہ نے کہ انی اعلم، میں جانتا ہوں وہ سب چیزیں جو لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر انبیاء بھی آئیں گے، میں جو مخلوق بنا رہا ہوں، انبیاء، صلحاء، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے نا۔ اور وعلم آدم الاسماء، اور آدم علیہ السلام کو نام سکھائے سارے کے سارے۔ کون سے نام تھے؟ قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بعض مفسرین نے کہا یہ کھانے پینے کے اشیاء کا نام، یا جس طرح برتنوں کے نام، اور جس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، امام طبری نے جس کو ترجیح دی کہ یہ انبیاء کے نام تھے۔ سب کے سب نام پیش کیے، سکھائے آدم علیہ السلام کو کہ تمہارے آگے نسل کے اندر یہ فلاں فلاں نبی نور والا آئے گا۔ نور یعنی روشن، یعنی جس کی ہدایت کی بات، جس کی باتیں روشنی ہوں گی، روشنی پھیلائیں گی۔ ثم عرضهم، پھر ان کو پیش کیا، الملائکۃ، ملائکہ کے اوپر، کہ
فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان اسماء کی مسمیات مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ان کو کیا پتا تھا یار کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو ان سب نے کہا سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا مگر وہ علم ہمارے پاس ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا، یا بطریق اسباب یا بطریق جو ہے نا فطری طور پر انسان کی تعلیم الگ ہوتی ہے، فرشتوں کی تعلیم الگ ہوتی ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہر جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے اپنے کام میں۔ فرشتوں نے کہہ دیا کہ ہم ہر چیز نہیں جانتے، تو ثابت ہوا ہر چیز جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم ان کو بتا دے ان کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پر جب ان کو آدم علیہ السلام نے خبر دی ان کے ناموں کے بارے میں، تو قال لم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کیا، فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب کو زمین و آسمان کے، جب سب چیزوں کا علم میرے پاس ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو فرشتوں سے علم الغیب ہر چیز کی جاننے کی نفی ہوگی۔ تو جو لوگ فرشتوں کو ہر چیز کا جاننے والا سمجھتے ہیں وہ لوگ شریر لوگ ہیں، وہ شر کے اندر مبتلا ہیں، یعنی شرک کے اندر مبتلا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ملائکہ کو کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، جو لوگ فرشتوں کو معبود نہ رہے، فرشتے تو اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو ہر چیز کا جاننے والا سمجھتے ہیں، تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافر ہو گیا۔ تو ابلیس بھی عبادت کے لائق نہیں اور فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں، ابلیس تو کافر ہو گیا۔ اور یہ جو سجدہ تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی ہے تو ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ توہینی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعظیم میں فرق ہوتا ہے، بعض تعظیمیں جائز ہوتی ہیں اور بعض تعظیمیں جائز نہیں ہوتی۔ ہم جو کعبے کو تعظیماً ہم سجدہ کرتے ہیں کعبہ کو، تو یہ کعبے کو تو سجدہ نہیں ہے، یہ تو جہت ہے نا، اور سجدہ کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اور دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہ سجدہ جو ہے صرف رکوع کی حد تک تھا، لیکن یہ جواب بالکل غلط ہے، کیونکہ رکوع بھی اللہ کے لیے خاص ہے۔ حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی، جو بریلویوں کا، جو مشرکین کا سب سے بڑا گزرا ہے، وہ اس نے خود لکھا ہے کہ رکوع کی حد تک جھکنا بھی حرام ہے۔ اور امام انور شاہ کشمیری نے بھی فیض الباری کے اندر یہی لکھا ہے کہ الانحناء مکروہا تحریما، مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہے۔ تو سجدہ تعظیمی جس کے اندر عقیدہ نہ ہو بندے کا کہ یہ ہر چیز جاننے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، یہ دونوں چیزیں اگر کسی کے بارے میں نہ ہو، یا وہ سن رہا ہے، جان رہا ہے مافوق الاسباب طور پر، یہ چیزیں عقیدے ذہن کے اندر نہ ہو اور بندہ سجدہ کرے تو اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اگرچہ یہ مشابہت بعبدۃ الاوثان کی وجہ سے کفر ضرور ہے، کیونکہ علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، لیکن کفر کے فتوے میں تھوڑا سا احتیاط کرنی مناسب ہے، اور اس کو مشرک بھی نہیں کہا جائے جب تک اس سے یہ بات نہیں معلوم ہو کہ وہ کون سا عقیدہ رکھتا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو آپ اور آپ کی بیوی الجنت کو مسکن بناؤ، یعنی وہ اپنی جائے قرار بناؤ، وَكُلَا، اور کھاؤ منہا اس جنت سے، رغداً وافر حیث شئتما، جہاں سے تم چاہتے ہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ قریب جانا، هذه الشجرة، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین۔ اب یہاں سے آدم علیہ السلام سے علم الغیب کی، ہر چیز کی جاننے کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پسلایا، عنہا، اس جنت سے ان کو نکال لیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس میں وہ دونوں تھے، بلا دیا، یا آدم علیہ السلام کو بھی بلا دیا اور اس کی بیوی کو بھی بلا دیا، دونوں بھول گئے۔ حالانکہ معبود وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہو، اس کو تو وہ تو بھول بھی نہیں سکتا نا۔
وقلنا، اور ہم نے جب ان کو نکالا تو ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا. ادھر بھی دشمن تھا نا، شیطان نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کی، تو شیطان شر تھا، آدم علیہ السلام خیر ہی خیر تھا. تو تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، آگے تمہاری اولاد بھی ہوگی، اور یہ امتحان کے لیے ہم نے تمہارے لیے امتحان ہوگا نا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانا ہوگا، اور ایک وقت تک سامان ہوگا جس میں ہم امتحان لیں گے. اللہ تعالیٰ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. تو فتلقى آدم من ربہ، آدم علیہ السلام سے یہ بھول ہوگی، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا. اس نے یہ کلمے بولے، لا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اللہ نے اس کی دعا توبہ قبول کر دی. اور یہ جو مشہور ہے کہ وہ کلمہ لکھا ہوا تھا عرش کے اوپر، یہ بالکل من گڑت بات ہے. انہ هو التواب الرحیم، اللہ نے توبہ قبول کی، بے شک توبہ قبول کرنے والا اللہ ہی توبہ ہی قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا اتر جاؤ منہا، سب کے سب یہاں سے. پھر کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی کوئی بات، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اتباع کرے گا ہدایت کی میری، یعنی جو میری رہنمائی پر چلے گا، جو خیر پر چلے گا، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا آخرت کے اندر. اور جو اس ہدایت کا انکار کرتے ہیں اور اس ہدایت کو جھٹلاتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہوں گے، اس میں غم ہی غم ہوگا، خوف ہی خوف ہوگا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں خیر اور شر کی آپ کے سامنے بالکل واضح جو ہے نا قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ تفسیر گزر گیا. اتنی مختصر میں اس لیے کرتا ہوں نا کیونکہ یہ عوامی لہجہ ہے. علمی لہجہ جو ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، اس میں بندہ ہر ایک آیت سے مسائل نکلتا ہے. لیکن یہاں جو مسائل بیان ہوئے وہ اس حد تک مسائل بیان ہوئے آپ کے سامنے جو مسائل عوام کو ضرورت ہے، جو عوام کے اندر مشہور ہوئے ہیں، تو ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. باقی لمبے چوڑے مسائل ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید دیکھیں 30 پاروں کا قرآن ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ چاہتا تو اس کو اور بھی زیادہ نازل کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں بھی ہر آیت جو ہے نا آپ دیکھیں اس کے اندر صرف 2-3 مسائل کا تذکرہ ہے، باقی چھوٹے موٹے مسائل کا تذکرہ ہے ہی نہیں ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ ہدایت کی کتاب، ہدایت کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا نصیحت کافی ہے.